اگر دشمن آ گیا ہے میدان کے اندر، ایک اداکار شیعہ تیار کیا اور اس سے انہوں نے آگ لگوائی اور حکومتی سرپرستی کے اندر اس سے پابندی اٹھوائی، اس سے توہین کروائی اور اسے محفوظ طریقے سے ملک سے باہر محفوظ جگہ پر بھیج کے اور اب اس کی پشتیبانی کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف سے اسلام آباد کا ڈی سی، ڈپٹی کمشنر، اسلام آباد کا اصل حاکم جس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، یہ شیعہ کافر تکفیری ریلی میں ان کے جلسے میں بیٹھا ہوا صدارت کر رہا ہے، آن ڈیوٹی۔ ابھی موجودہ ڈی سی، نہ سابقہ، موجودہ ڈی سی باقاعدہ بیٹھا ہوا ان کی صدارت کر رہا ہے۔ خوب اب دونوں طرف حکومت کو کیا دلچسپی ہے ان کاموں کے اندر کہ جہاں شیعہ تکفیر کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ سپاہی صحابہ کی ریلی تھی، پہلے ان کے مدرسے میں جاتا ہے، ان کو ریلی آرگنائز کر کے دیتا ہے، اور پھر ریلی میں آ کر ان کے سٹیج پر صدارتی کرسی میں بیٹھ کر مہمان خصوصی یا صدر ریلی بن کر وہاں سرپرستی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ فتنہ نیچرل نہیں ہے، طبیعی نہیں ہے، یہ باقاعدہ بنایا جا رہا ہے۔ دباؤ ڈالتے ہیں سب کے اوپر، باقاعدہ حکومت تکفیری ریلیوں کو لائسنس دے رہی ہے، تحفظ دے رہی ہے، پروٹیکشن دے رہی ہے، اور جو مدرسہ یا جو طبقہ ریلی نہیں نکالتا فون کر کے اس کو کہتے ہیں کہ نکالو تم ریلی۔ اس کے خلاف میڈیا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ دشمن سے ملا ہوا ہے، یہ رافضی ہو گیا ہے چونکہ ابھی تک اس نے تکفیر کی ریلی نہیں نکالی۔ اور ادھر سے سعودی سفیر کی فعالیت آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر، اگر پیگیری کر رہے ہوں، اخبار ہی پڑھتے رہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ کس سے ملتا ہے، کب ملتا ہے اور کیوں ملتا ہے، اور وہ سفارتی اس زمرے میں کتنی اس کی فعالیت آتی ہے۔ لہٰذا یہ مفتی جو سعودی سفیر نے خریدے ہیں پورے ملک کے اندر، اور جو حکومت کی سرپرستی میں ملک کے اندر یہ آگ لگا رہے ہیں اور اس میں یزید زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد ان ریلیوں کے اندر دشمنان اہل بیت کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹتی، کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوتی، کوئی کسی کو کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، اور میڈیا لائیو کوریج دیتا ہے جو پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، جو عالمی قانون کے خلاف ہے، جو اسلامی قانون کے خلاف ہے، کہ اگر آپ مسلمانوں کے گروہ کی تکفیر کا روڈ پہ اظہار کر کے پھر سارا میڈیا اس کو کوریج دیتا ہے، لائیو کوریج دیتا ہے۔ اول تو ایسی ریلیوں کی خبر جرم ہے، میڈیا کے قانون کے مطابق جرم ہے، جو نفرت کے پھیلانے والے پروگرام ہیں ان کی کوریج جرم ہے، اور یہ مجرمین سارے مل کر ملک کے اندر یہ ماحول بنانا چاہ رہے ہیں اور بنا دیا ہے انہوں نے، اور پھر اس کے بعد سر عام گردن کاٹنے اور سر کاٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ خوب کہ ڈریں کیوں؟ ہم تنہا تو نہیں ہیں، وہ زیادہ ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ زیادہ ہیں، یہ لاکھوں میں ہیں، یہ کروڑوں میں ہیں، یہ زیادہ ہیں، لیکن ہم تنہا نہیں ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ہم مصیبت زدہ ہیں، ہم پریشان حال ہیں، لیکن ہم تنہا نہیں ہیں۔ کیوں؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے ساتھ سب سے بڑی طاقت ہے ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر ان سے بھی دو برابر ہو جائیں، ان سے بھی دو گنا ہو جائیں۔ اب آپ توجہ کریں اس مقاومت کا مظہر کہ جب اعلان کیا جاتا ہے کہ نیٹو نے محاصرہ کر لیا تشیع کا، پھر کیا کہتے ہیں کہ اب ہم تسلیم ہو جائیں گے؟ نہ، پھر کہتے ہیں حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ جب اعلان ہوتا ہے کہ صہیونسٹ بھی ساتھ مل گئے ہیں، پھر کہتے ہیں حسبنا اللہ۔ پھر جب انہیں کہا جاتا ہے عرب بھی سارے ساتھ مل گئے ہیں، پھر کہتے ہیں حسبنا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے ایک واحد، وحدہ لا شریک، واحد و احد، یہ دونوں اسماء اللہ میں سے ہیں، واحد اور احد، یکتا، ایک خدا وحدہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اگر اللہ کے مقابلے میں جن و بشر سارے اکٹھے ہو جائیں، پاکستان کی سڑکوں پر اگر جن و بشر سارے اکٹھے ہو جائیں، اس جن و بشر کی حیثیت
کیا ہے؟ صفر کی حیثیت ہے. اگر کروڑوں صفر کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ کسی کو دھمکائیں اس قوم کو کہ جس کے ساتھ وہ یکتا ہے، جس کے ساتھ وہ واحد ہے، جس کے ساتھ وہ احد ہے، تو اس قوم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. طاقت صفر کی نہیں ہوتی اگرچہ کروڑ ہی کیوں نہ ہو جائے، طاقت اس احد کی ہے. اگر اس کے ساتھ ہے آپ کا تعلق، اگر اس کی محبت آپ کے دلوں میں ہے تو پھر گھبراتے نہیں ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ پر ہمارا اعتماد ہے. عزیزان، اور اس کو شیعہ سنی کا نام دیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے، یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یقین جان لے کہ نہیں ہے. اہل سنت کی اکثریت اس کام میں شامل نہیں ہے. ریلیوں میں اگر 10,000 آدمی آ جاتا ہے، 1,00,000 بھی آ جاتا ہے، کیا کراچی کے اندر اتنے سنی ہیں؟ کتنے کروڑ آبادی ہے کراچی کی؟ کروڑوں کے شہر میں اگر چند ایک افراد لوگوں کو ورغلا کے، بہلا کے، اکسا کے، جذبات میں لا کے روڈ پہ آ کے اور نعرے لگاتے ہیں، بعد میں لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا نعرے کیا لگ رہے تھے، ان کو مختلف حربوں سے گھیر کے لے آتے ہیں. اکثریت اہل سنت اس میں شامل نہیں ہے. اس کا رائے حل کیا ہے؟ اب اس کا رائے حل وہ نہیں ہے جو دشمن نے نقشہ بنایا ہے. پہلے ایک آدمی جاتا ہے حضرت زہرا کی توہین کرتا ہے. وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس توہین کو لوگ نظر انداز کریں گے، اسے یقین ہے کہ اس پر عکس العمل آئے گا. اس کے جواب میں خلیفہ اول کی توہین ہوتی ہے. وہ بھی اس نیت سے نہیں کرتا کہ میں نے اس پہلی توہین کا جواب دیا ہے، بلکہ اسے بھی پتہ ہے کہ اس کا ریئیکشن آئے گا. اس ریئیکشن کے لیے شدت لا کر، پہلے سے زیادہ تشدید، شدت کے ساتھ، پھر اگلا مرحلہ، اگلا ڈائلاگ، اگلا سنیریو اس کا انجام دیا جاتا ہے تاکہ رد عمل ابھرے اور آگ پھیلے. یہ تکمیل کیا گیا سنیریو اس طرح مقابلے سے، اور دونوں طرف حکومتی سرپرستی موجود ہے. واضح طور پر کھلی میڈیا کی اور حکومتی سرپرستی موجود ہے. ایک دن ایک بیٹھ کر کلپ چلاتا ہے یا کانفرنس کرتا ہے اور اس کے اندر فرقہ واریت کی نفرت پھیلاتا ہے. دوسرے دن ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھا ہوا تجزیہ تبصرہ کر رہا ہوتا ہے. بس یہ ایک نقشہ ہے تاکہ ہم یہ کام کریں گے، جواباً یہ کام ہوگا. جیسے ابھی برادر عزیز کہہ رہے تھے کہ سڑک پر آ کر جب یہ شیعہ کافر کے نعرے لگاتے ہیں یا یزید زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اس لیے نہیں لگاتے کہ یہ یزید کی صفائی پیش کریں، یا اس لیے نہیں لگاتے کہ شیعہ کو فتوی کفر لگائیں، بلکہ اس لیے لگاتے ہیں کہ اب شیعہ میدان میں آئے اور شیعہ میدان میں آ کر ان کے کفر کے فتوے لگائے. جو ہم کریں وہی یہ بھی جواب دیں. عزیزان، اس کا رائے حل یہ نہیں ہے. آپ وہ عکس العمل دکھائیں جو دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. وہ عکس العمل کیا ہے عزیزان؟ وہ یہ ہے، ایک کہ جو انہوں نے تشیع کے اندر برگیڈ ستون پنجم تیار کیا ہے MI6 نے، جو نصیری، غالی اور توہین کرنے والے حتاق، گستاخ، شاتم برگیڈ جو بنایا ہے، اس برگیڈ کو ناکام کرنا، اس برگیڈ کو تشیع کی صفوں سے خارج کرنا، باہر کرنا، تاکہ اس کے جرائم تشیع کے نامہ عمل میں درج نہ ہوں. یہ کام تشیع نے کرنا ہے، اپنی صفوں کی تطہیر تشیع نے کرنی ہے. کفار نے رسول اللہ کی صفوں سے منافق نہیں نکالے، اللہ نے وحی کی رسول اللہ کو آپ کے صفوں میں منافق گھس گئے ہیں، انہیں باہر نکالو، ان کی مسجد زرار گرا دو، ان کے نام امت کو بتا دو. یہ فیصلہ کن قدم اب اٹھانے کا وقت آ گیا ہے عزیزان. اس کے لیے آگاہی کی ضرورت ہے. پاکستانی قوم کو آگاہ کریں. یہ پاکستانی قوم پراپوگنڈا زدہ ہے، میڈیا زدہ ہے. پہلا کام آپ کا فریضہ بیداری پھیلائیں اور بیداری دیں لوگوں کو. ائمہ کا راستہ بتائیں، انہیں بتائیں. غالیوں کے اوپر ہر ہفتے ایک کتاب آنی چاہیے، یہ فریضہ ہے. اور اتنا مواد ہے ائمہ اطہار کی جانب سے، ایسی روایات ہیں دو ٹوک سری. ائمہ نے کبھی گول مول بات نہیں کی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر وہ روایتیں یہاں میں پڑھوں تو FIR کٹ جائے گی پاکستان کے قانون کے مطابق.
وہ پڑھیں آپ روایات، آپ کی کتابوں میں موجود ہیں، علماء بیان کریں لوگوں کے سامنے. شیعہ پڑھے اپنے ائمہ کی کہ غالیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے. ایک طرف سے آپ نے تشیع کی صفوں سے یہ ستون پنجم کا صفایا کرنا ہے. پاکستان کے اندر کوئی غالی نصیری شیعہ بن کر، شیعہ کہلا کر شیعہ کے اوپر تجاوز نہیں کر سکتا اور شیعہ کے لیے دشمنی نہیں ابھار سکتا. شیعہ کے نام پر مسلمانوں کے مقدسات کی توہین نہیں کر سکتا. یہ اجازت نہیں دینی. یہ میدان بند کر دیں ان کے لیے کہ کوئی بھی تشیع کا نام لے کر تشیع کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تشیع کی بقا کا اب دار و مدار اسی پر ہے. عزیزان، یہ بالکل دو ٹوک بات میں کر رہا ہوں. اس وقت یا تشیع بچے گا یا یہ شخصیتیں بچیں گی. اگر تشیع بچانا ہے تو ان سے دستبردار ہونا پڑے گا، اگر ان کو بچانا ہے پھر تشیع سے دستبردار ہونا پڑے گا. اور تشیع چھوڑنا، تشیع کو نابود ہونے دینا جرم ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اگر وہ میرا گناہ ہے تو مجھے، آپ کا ہے تو آپ کو، اور جس کا گناہ ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. جو بھی تشیع کی نابودی کا تماشا دیکھ کے یا مدد کر رہا ہے ان کی. دوسرا، عزاداری کو کاروبار بنا دیا، تجارت کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں عزاداری کے نام پر. عزاداری کو احیا کرنا، عزاداری کو اپنی روح کے ساتھ، اپنے آداب کے ساتھ، عزاداری کو اپنے فلسفے کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ برپا کرنا. آپ پرواہ لوگوں کی کر کے دین نہ چھوڑیں. اللہ کا فرمان ہے اللہ کی پرواہ کر کے دین خدا بچا لیں. اور اگر آپ نے اللہ کی پرواہ کر کے دین خدا بچا لیا، اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم تھوڑے بھی ہوئے تو اللہ نے تمہیں کامیابی دینی ہے انشاءاللہ. اس بات پر یقین رکھیں، وثوق رکھیں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثبات قدم دینا ہے، صبر دینا ہے، استقامت دینی ہے، اور یہ کام انشاءاللہ انجام دینا ہے.